دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ، سرگشتہ و درماندہ، بے ہمت و ناکارہ، وارفتہ و سرگرداں، بے مایا و بے چارہ۔ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة، اے ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔ ای لا تصلوا، لا تصلوا نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے لا تقربوا الصلاة کے مرادی معنی کو بیان فرمایا۔ یہ اسی طرح مجاز مرسل کا بیان ہے، بلاغت کا بیان ہے۔ یہ اسی طرح یہ بلاغت کا بیان ہے۔ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، اس حالت میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو، من الشراب نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے سبب سکر کو بیان فرمایا، یعنی شراب کے نشے کی وجہ سے۔ لِأَنَّ سبب نزولها صلاة جماعت فی حال السکر، یہاں پر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم نشے کی حالت میں ہو، اس صورت کے اندر نماز کے قریب جانا منع ہے۔ اور آیا اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ویسے بے ہوشی کی غنودگی کی حالت طاری ہو رہی ہو، نشے جیسی ہو لیکن نشہ نہ ہو، تو اس صورت میں آیا نماز پڑھنا، اس کا مطلب ہے کہ اس صورت میں پڑھ سکتے ہیں نماز؟ تو اس کا جواب مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا کہ نہیں، وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ کی جو قید لگائی ہے اس لیے کہ اس کے نزول کا، اس حکم کے نزول کا سبب یہی ہے کہ جماعت کی نماز پڑھی گئی تھی حالت سکر میں، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اسی جو اس کا سبب تھا، جس وجہ سے پڑھی گئی، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم نازل فرما دیا، لیکن یہ حکم عام ہے۔ حتی تعلموا، اور نشہ کسی بھی چیز کی وجہ سے آ جائے، شراب کا ہی ضروری نہیں ہے، یعنی یہ حالت کہ جس کی وجہ سے ایسی غلطی لاحق ہو جائے جو جس کی طرف آگے اللہ تعالی اشارہ فرماتے ہیں کہ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم وہ جان سمجھنے لگو جو تم کہہ رہے ہو۔ بِأَن تَصِحُّوا، اس کی صورت کیا ہے؟ صورت کو، تصویر کو بیان فرماتے ہیں کہ تم صحیح ہو جاؤ، یعنی حالت سکر یا ایسی غنودگی کی حالت تم پر سے ختم ہو جائے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری زبان اور تمہارے ذہن، یہ جو دماغ ہے، اس کا تعلق آپس میں جڑ جائے۔ وَلَا جُنُبًا، اور نہ اس حالت میں کہ تم جنابت کی حالت میں ہو، بِإِعْلَاجٍ أَوْ إِنزَالٍ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی صورت کو، تصویر کو بیان فرمایا اور اس کے عموم کو بیان فرمایا کہ مباشرت کی وجہ سے یا پھر ویسے ہی سونے میں جو احتلام ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے، کوئی بھی صورت ہو، بہرحال حالت جنابت میں نہ جاؤ۔ وَنَصْبُهُ عَلَى الْحَالِ، اور جنوباً پر جو نصب ہے یہ اس کے حال ہونے کی وجہ سے، یہ کیونکہ حال واقع ہو رہا ہے ترکیب میں، اس وجہ سے اس کے اوپر نصب آیا۔ وَهُوَ يُطْلَقُ عَلَى الْمُفْرَدِ وَغَيْرِهِ، فرمایا کہ اس لفظ کا، لفظ جنوب کا، جنوب، اس کا اطلاق مفرد اور جمع، یعنی مفرد اور غیر مفرد دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ لفظ جنوباً کا اطلاق مفرد اور غیر مفرد دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے یہاں پہ کہ پیچھے تو حتی تعلموا ما تقولون یا ایھا الذین آمنوا وغیرہ یہ جو آئے جمع کے صیغے آئے، اور یہاں پر جنوباً مفرد لفظ استعمال کیا۔ پیچھے تو جو خطاب کیا اور جو بات بیان فرمائی مخاطب کرتے ہوئے،
وہ تو جمع کے صیغے استعمال فرمایا، یہاں پر مفرد کا صیغہ استعمال فرمایا، تو اس کا جواب دیا مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ جنوباً لفظ مفرد اور غیر مفرد دونوں پر بولا جاتا ہے۔ الا عابری، مگر یہ کہ تم گزر رہے ہو، یعنی عبور کر رہے، مجتازی، مجتازی یعنی گزر رہے ہو، عبور کر رہے ہو، یہ مراد معنی بیان کو فرمایا عابری کے سبیلن، سبیلن نکال کر مفسر سبیلن یعنی راستہ گزر رہے ہو، اور آگے مفسر رحمۃ اللہ علیہ طریق نکالتے ہیں اس کی تفسیر میں، طریق نکال کر سبیل کے مراد معنی بیان فرمائے، ای مسافرین، مسافرین نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مراد بیان فرمائی، سبیل کی، عابری سبیل کے پورے کے مراد معنی پھر بیان فرمائے، عابری کے مراد معنی مجتازی، سبیل کے مراد معنی طریق، اور عابری سبیل کے پھر پورے کے مراد معنی مفسر رحمۃ اللہ علیہ ای مسافرین کہہ کر بیان فرماتے، یعنی تم مسافر اس سفر کی حالت میں ہو، سفر شرعی، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، یعنی پاکی حاصل کر لو، فلکم ان تصلوا، فلکم ان تصلوا نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے حاصل معنی کو بیان فرمایا، واستثنی المسافر لأن له حکما آخر سیاتی، فرمایا یہاں پر مسافر کا استثناء کیا گیا ہے کیونکہ مسافر کے لیے الگ حکم ہے، وہ عن قریب آنے والا ہے، بہرحال یہ حکم مسافر کا، حتی تغتسلوا یہ حکم جو ہے مسافر کا نہیں ہے، اسی لیے الا عابری سبیلین یہاں پر اس کا استثناء کیا گیا ہے کہ اس کے لیے حکم آگے آ رہا ہے۔ یہ وسوس المسافر، یہاں سے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے تکمیل کو بیان فرمایا، بات کی تکمیل کو بیان فرمایا، یا یوں کہتے ہیں حاصل معنی کی تکمیل کو بیان فرمایا، وقیل المراد النہی عن قربان مواضع الصلاة ای المساجد الا عبورها من غیر مکث، اور بعض حضرات نے فرمایا، بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد نماز کے جو جگہیں ہیں ان کے، یعنی مساجد کے قریب، ان مساجد کے قریب آنے سے منع کیا گیا، یعنی مساجد میں آنے سے منع کیا گیا، الا یہ کہ اگر کسی کو گزرنے کے لیے راستہ چاہیے ہو اور کوئی راستہ نہ ہو، وہاں سے گزرنا پڑ رہا ہو تو مسجد میں سے وہ گزر جائے بغیر ٹھہرے۔ یہ اس آیت کی دوسری تفسیر جو کی گئی ہے وہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی، یہ وقیلہ سے تفسیر ثانی کو بیان فرمایا، اس کی غرض ہے تفسیر ثانی کا بیان۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، مَرَضًا يَضُرُّهُ الْمَاءُ، مرضاً مرضا کے بعد مرضاً يضرُّهُ الْمَاءُ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے بیماری کی یعنی مرض کی تعیین کر دی، یعنی ایسا ہر مرض مراد نہیں ہے بلکہ ایسا مرض جس میں پانی کا استعمال مضر ہو، تو یہ مرض کی تعیین کر دی مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے، مرضاً يضرُّهُ الْمَاء نکال کر، او علی سفر یا سفر پر ہو، ای مسافرین یعنی تم مسافر ہو، یہ علی سفر ان کے مرادی معنی بیان فرمایا، وانتم جنوبا او محدثون، اور اس حالت میں کہ تم حالت جنابت میں ہو یا تمہیں حدث لاحق ہو جائے، تو وانتم جنوب او محدثون یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے تکمیل بیان فرمائی او علی سفر ان کی، اور اسی طرح تکمیل کا بیان بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، اور صحت ترتب کا بیان بھی، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت کر آئے، هو المکان المعد لقضاء الحاجت، غائط کے معنی کی تعیین کر رہے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں غائط اس مکان کو کہتے ہیں کہ جو قضاء حاجت کے لیے بنایا گیا ہو، یہ غائط کے معنی کی تعیین کی، ای احدث یہ حاصل معنی کو بیان فرماتے کہ یعنی حدث لاحق ہو جائے، حدث اصغر، او لامستم النساء یا تم لوگ عورت سے لمس کرو، عورتوں سے لمس کرو، وفی قراءۃ بلا الف لمستم، ایک قراءت کے اندر بغیر الف کے یعنی لامستم کے بجائے لمستم پڑھا ہے، وکلاہما بمعنی من اللمس، اور لامستم پڑھا جائے یا لمستم دونوں صورتوں کے اندر معنی لمس کے ہیں، یہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے قراءت مشہورہ کو بیان فرمایا،
اس کی غرض ہے تنبیہ علی القراءۃ المختلفۃ المشہورہ۔ وہو الجس بالید، وہو الجس بالید کہہ کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے لمس کے لامستم النساء جو فرمایا اس کے لغوی معنی کی تعیین کی ہے۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے لمس یلمسو جو بیان فرمایا، لمس آیت قرآن کریم کی آیت میں جو بیان کیا ہے، تو مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تحقیق کی ہے، یعنی لغوی معنی کی تحقیق یہاں پر بیان کی ہے۔ ساتھ ساتھ آگے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا قالہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وعلیہ الشافعی، یہاں پہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے کہ حضرت ابن عمر کا بھی یہی قول ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی یہی ہے۔ تو وہو الجس بالید تحقیق نحوی بیان فرمانے کے بعد یہ قرینہ بیان فرما دیا وہو الجس بید کا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام شافعی کا مسلک یہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اختلاف فقہیہ کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس کے اندر فقہاء کرام کا اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب علی شافعی کہہ کر بیان فرما دیا، احناف کا مذہب اس کے مقابل میں اور ہے۔ احناف کا مذہب یہ ہے کہ لمس بالید مراد نہیں ہے بلکہ یہاں پر مباشرت مراد ہے۔ وَأُلْحِقَ بِهِ الْجَسُّ بِبَاقِي الْبَشَرَةِ، فرمایا کہ اس حکم کے ساتھ لاحق کیا جائے گا باقی یعنی بدن کا جو باقی حصہ ہے اس کا لمس بھی، صرف ہاتھ کا لمس نہیں، اگر بدن کا کوئی بھی حصے کا لمس ہو گیا تو بھی یہی حکم ہوگا۔ یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر مسئلہ فقہیہ کو بیان کیا، مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ وعن ابن عباس هو الجماع، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد یعنی مباشرت ہے، اس سے مراد یہ قرینہ کو بیان فرمایا، اور یہی مسلک احناف کا بھی ہے۔ فلم تجدوا ماء، اور تم پانی نہ پاؤ، تمہیں پانی نہ ملے، یہاں پر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے تطہرون به للصلاۃ نکالا، مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ تطہرون به للصلاۃ یہ صفت کو بیان فرمایا، یعنی اس کی غرض ہے صفت کا بیان لفہم الآیہ، بیان صفت لفہم الآیہ، یعنی آیت کو سمجھنے میں صفت کا بیان۔ بعد الطلب والتفتیش، فرمایا طلب ڈھونڈنے اور طلب کرنے کے بعد یہ تکمیل کو بیان فرمایا مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ وَهُوَ رَاجِعٌ إِلَى مَا عَدَى الْمَرْضَى، فرمایا کہ اور یہ راجع ہے إِلَى مَا عَدَى الْمَرْضَى، یعنی مریض کے علاوہ کے لیے، یہ حکم مریض کے علاوہ کا یہ حکم ہے۔ یعنی مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بعد الطلب والتفتیش کے بعد اصل میں یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوال کا جواب دیا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ مریض کے لیے تو یہ حکم نہیں ہے کہ پانی تلاش کرنا اور اس کو ڈھونڈنا ضروری ہے، مریض کے لیے تو یہ حکم نہیں ہے، لیکن یہاں پر تو قرآن میں تو اس سے پتہ چل رہا ہے، قرآن کے ظاہر سے تو پتہ چل رہا ہے کہ پانی تلاش کرنا ضروری ہے، تو اس کا جواب دیا مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہہ کر وَهُوَ رَاجِعٌ إِلَى مَا عَدَى الْمَرْضَى، کہ فرمایا کہ یہ مرض کے علاوہ کا یہ حکم ہے، یہ جواب دیا مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ فَتَيَمَّمُوا، تو تم تیمم کرو، یعنی اقصدوا بعد دخول الوقت، اقصدوا نکال کر تیمموا کے لغوی معنی بیان فرمایا کہ تم ارادہ کرو، بعد دخول الوقت نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے محل کو بیان فرمایا، اور یوں کہہ دیں کہ محل کو بیان فرمایا، اسی طرح اقتضاء النص کو بیان فرمایا، اقتضاء النص کو بیان فرمایا کہ نص کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وقت داخل ہونے کے بعد کیا جائے، کیونکہ ارادہ نماز کے لیے جب تیمم کریں گے تو نماز کا ارادہ ہی جب ہو، اس کے لیے پاکی کا ارادہ بھی جب ہی ہوگا جب وقت داخل ہو جائے گا۔ صعیدا طیبا، پاک مٹی کا ارادہ کرو، یعنی ترابا طاہرا نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ترابا نکال کر صعیدن کے معنی بیان فرمائے، اور طاہرا نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے
طیباً کے مرادی معنی بیان فرمائے، اور اسی طرح یہ طاہراً نکالا مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ طیباً کے مرادی معنی بیان فرمائے۔ آگے فرماتے ہیں فَاضْرِبُوا بِهِ ضَرْبَتَيْنِ، لہذا اس پر تم 2 دفعہ ہاتھ مارو، یعنی 2 ضربے مارو۔ یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے تکمیل کو بیان فرمایا، 2 ہاتھ مارو۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، تو تم اس کو پھیر لو، یعنی اس کو مسح کر لو اس سے اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا۔ مع المرفقین نکال کر، یعنی دونوں کوہنیوں سمیت، تو مع المرفقین نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مذہب احناف اور مذہب شوافع کی طرف اشارہ کر دیا کہ مرفقین اس کے اندر، یعنی کوہنیاں اس دھلنے میں داخل ہیں۔ منہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے متعلق کو بیان فرمایا، ومسح یتعدی بنفسہ وبالحرف، فرماتا ہے کہ لفظ مسح جو ہے یہ خود بھی متعدی ہوتا ہے اور متعدی بالحرف بھی ہوتا ہے، یعنی بغیر حرف کے بھی یہ متعدی ہوتا ہے اور حرف کے ساتھ بھی متعدی ہوتا ہے۔ لہذا یہاں پر فَامْسَحُوا کے بعد بِوُجُوهِكُمْ نکالا تو یہ متعدی بحرف ہے۔ یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ مسح کے متعلق، یہاں پر اصل میں سوال ہوتا ہے کہ یہاں پر بِوُجُوهِكُمْ با کیوں لائے، لفظ مسح کے ساتھ یہاں پر با کیوں لے کر آئے؟ جیسے دوسری آیت کے اندر تو وضو کا جہاں پر حکم ہوا ہے وہاں تو بغیر حرف کے آیا ہے، تو اس کا جواب دیا مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ لفظ مسح جو ہے خود بھی متعدی ہوتا ہے، اور یعنی بغیر حرف کے بھی متعدی ہوتا ہے اور حرف کے ساتھ بھی متعدی ہوتا ہے۔ وَمَسْحٌ يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ وَبِالْحَرْفِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے اور مغفرت فرمانے والے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو دیا گیا حصہ، حظًا نکال کر نصیباً کے لغوی معنی بیان فرمایا، من الکتابی کتاب کا کچھ حصہ، وہم الیہود نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے الذین اوتوا نصیباً، الذین جو اس میں موصول بیان فرمایا اس کی تعیین کر دی، الذین اس میں موصول کی تعیین کر دی، یعنی اس سے مراد یہود ہے۔ یشترون الضلالۃ، کہ انہوں نے گمراہی خریدی، بالہدا ہدایت کے عوض میں، بالہدا نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے عوض ثانی کو بیان فرما دیا، کیونکہ شراء یا بیع کے اندر 2 عوض ہوتے ہیں، ایک کو مبیع کہتے ہیں اور ایک کو ثمن کہتے ہیں، بہرحال 2 عوض ہوتے ہیں۔ ایک عوض کو آیت میں بیان کر دیا الضلالۃ، کہ انہوں نے ضلالت خریدی، بالہدا دوسرے عوض کو بیان فرما دیا، یعنی عوض ثانی کی تعیین کر دی، ہدایت دے کر، ہدایت چھوڑ کر۔ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو گمراہ کر دے راستے سے۔ تخطئوا نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے تضلوا کے معنی بیان فرمائے، طریق الحق نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا، السبیل پر جو الف لام ہے یہ الف لام مضاف الیہ کے عوض میں ہے، السبیل پر جو الف لام ہے یہ الف لام مضاف الیہ کے عوض میں ہے، یعنی ان تضلوا السبیل الحق لتکونوا مثلہم نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال کا جواب دیا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ انہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا، یعنی مسلمانوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہ کر کر ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا ان کو فائدہ یہ ہوگا لتکونوا مثلہم، کہ انہیں تو پتہ ہے کہ ہماری تو شامت آنی ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے ہی جیسے ہو جائیں۔ واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تبارک و تعالی تمہارے دشمنوں کو بہت زیادہ جانتے ہیں، منکم یعنی تم سے زیادہ اللہ تعالی جانتے ہیں، منکم نکال کر مفضل علیہ کو بیان فرمایا، یعنی اللہ زیادہ جانتے ہیں تم سے، تمہارے دشمنوں کو تمہارے مقابلے میں اللہ زیادہ جانتے ہیں، تو منکم مفضل علیہ یعنی اللہ تعالی افضل ہوئے اور مفضل علیہ ہوئے۔ فیخبرکم بہ لتجتنبوہم، اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے بارے میں خبردار کرتے، فیخبرکم اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں تمہیں خبردار کرتے رہتے ہیں تاکہ تم ان سے بچو، یہ حاصل معنی کو بیان فرمایا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اللہ تعالیٰ کافی ہے بطور حفاظت کے، حافظاً یہ ولیًّا کے لغوی معنی بیان فرمائے، لکم
یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے متعلق کو بیان فرمایا، تمہاری حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بچانے مدد کے طور پر کافی ہیں۔ مانعاً نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے نصیراً کے لازمی معنی بیان فرما دیا، یعنی اللہ تعالیٰ مدد کریں گے، ظاہر سی بات ہے ان سے بچائیں گے اللہ تعالیٰ۔ لَكُم مِّن كَيْدِهِمْ، یعنی تمہیں بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہیں ان لوگوں کے جو قید ہیں، ان لوگوں کے وہ جو تدابیر کرتے ہیں اس سے۔ یہ لَكُم مِّن كَيْدِكُم نکال کر متعلق کو بیان فرمایا۔ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ، وہ لوگ کہ جو یہودی ہوئے، قوم نکال کر مبتدا کو بیان فرمایا مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ترکیب کا بیان۔ یحرفون، وہ بدلتے ہیں، یغیرون یحرفون کے معنی ویسے تو تحریف کرتے ہیں، لیکن یغیرون یہاں پر مرادی معنی بیان فرما دی مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وہ بدلتے ہیں۔ الکلمہ، کلمات کو، الذی انزل اللہ فی التوراۃ، یعنی وہ کلمات جو اللہ تعالیٰ نے تورات میں نازل فرمائے۔ یہ نکال کر الکلمہ پر جو الف لام ہے اس کا عہد خارجی ہونے کی طرف اشارہ کیا مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ من نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ الذی کی تعیین کر دی، یعنی یوں کہتے ہیں الذی اسم موصول مبہم کا بیان ہے، یہ الذی اسم موصول مبہم کا بیان ہے، یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان کی ہیں تورات میں، عن مواضعہ، اپنی جگہ سے ان کو بدل دیا، یعنی ان کی جگہ کسی اور کو مراد لے لیا یا کسی اور کے بارے میں وہ لگا دی۔ التی وضع علیہا، یعنی جس کے لیے وہ وضع کی گئی تھی، یعنی انہوں نے اس سے مراد کچھ باتیں مراد لے لیں، دوسری باتیں اس سے مراد لیں، اور جن چیزوں کے لیے وہ بیان کی گئی تھی وہ انہوں نے وہ بات بیان نہیں کی۔ یہ نکال کر التی وضع علیہا، یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ متعلق کو بیان فرمایا عن مواضعہ کے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا امرہم بشیء، للنبی صلی اللہ، یعنی وہ لوگ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو یہ کہہ کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مقول لہو کو بیان کیا، مقول لہو کی تعیین کر دی مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ سمعنا، ہم نے سنا، قولک یعنی آپ کا قول، یہ جو ہے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے قولک نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مفعول بہ کو بیان فرمایا، قولک مفعول بہ کو بیان فرمایا۔ سمعنا یعنی ہم نے سنا، قولک آپ کی بات کو، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی، امرک اور آپ کے حکم کی۔ یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مفعول بہ کو بیان فرمایا۔ واسمع غیر مسمع، آپ سنیں، آپ کو نہ سنوایا جائے، یعنی آپ ایسا سنیں کہ آپ کو سنوایا نہ جائے، مطلب یہ کہ وہ اپنا بغض نکالنے کے لیے اور اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے اور بدتمیزی کرنے کے لیے اس طرح کے بات بولتے تھے کہ آپ سنیں لیکن آپ کو سنوایا نہ جائے۔ بمعنی الدعاء اذا سمعت نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مراد معنی کو بیان فرمایا، واسمع غیر مسمع کے، واسمع غیر مسمع کے مراد معنی کو بیان فرمایا۔ وَيَقُولُونَ لَهُ نکال کر واو کے بعد مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے معطوف علیہ کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس کا عطف پیچھے ہی ہو رہا ہے۔ راعنا لہو، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ راعنا، لفظ راعنا کا استعمال کرتے تھے۔ اب لفظ راعنا کا ایک معنی، ظاہری معنی جو ہے وہ لفظ راعنا کا عربی کے اندر ہے بھی یہی کہ ہماری رعایت کیجیے، لیکن ان کی یہود کی جو لغت تھی، ان کی لغت کے اندر یہ لفظ بطور گالی کے استعمال ہوتا تھا۔
یعنی ہمارا چرواہا، اس طرح کے نعوذ باللہ اس کے معنی تھے۔ وقد نہا عن خطابہ بہا وہی کلمۃ سب بلغتہم، اور اللہ تعالیٰ نے منع کیا اس لفظ کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرنے سے، اس لیے کہ یہ ایسا کلمہ ہے جو یہود کی لغت کے اعتبار سے جو ہے، یہود کی لغت میں یہ کلمہ گالی کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے تکمیل کو بیان فرمایا، وقد نہا نکال کر۔ اصل میں مسلمان بھی یہ اس بات ان کے سنے سنائے مسلمان بھی کہتے تھے، مسلمان اسی نظریے سے کہتے تھے کہ ہماری رعایت کیجیے، جو عربی کے اندر اس کا لیکن ان کی جو سریانی زبان میں یہ لفظ تھا، اس کے اعتبار سے، ان کی لغت کے اعتبار سے جو ہے یہ گالی تھا۔ وہ بڑے خوش ہوتے تھے دل میں کہ دیکھو ہماری وجہ سے یہ لوگ کہتے ہیں، اور یہ گستاخی کے مرتکب ہو جاتے ہیں اپنے نبی کے۔ لین تحریف کرتے ہوئے، تحریفاً نکال کر لین کے مرادی معنی بیان فرمائے، ویسے اس کے معنی زبانیں ہلاتے ہوئے، بِأَلْسِنَتِهِمْ اپنی زبانوں کے ساتھ، یعنی تحریف کرتے ہوئے، وَطَعْنًا اور طعنہ دیتے ہوئے، یعنی قدحًا معنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برا بھلا کہتے ہوئے، یہ قدحًا نکال کر مرادی معنی بیان فرمائے۔ فی الدین، دین کے اندر، یعنی دین اسلام پہ طعن کرتے ہوئے، الاسلام نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ الدین پر جو الف لام ہے یہ عہد خارجی کا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور اگر یہ لوگ یہ کہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، بدل وعصینا نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے تکمیل کو بیان فرمایا کہ یعنی عصینا کے بجائے یہ سمعنا وأطعنا کہتے، واسمع اور یہ کہ اور آپ سنیے، واسمع یعنی آپ سنیے، غیر مسمعن کے بغیر، فقط نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اقتضاء النص کو بیان فرمایا، اس کی غرض اقتضاء النص کا بیان۔ وانظرنا اور راعنا کے بجائے انظرنا کہا جائے کہ ہماری طرف نظر کرم فرمائیے۔ انظر الینا نکال کر مفسر رحمۃ اللہ اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ وانظرنا کے اندر جو ہے صلہ محذوف ہے، یعنی حذف صلہ کی طرف اشارہ کر دیا۔ بدل راعنا یہ نکال کر تکمیل کو بیان فرما دیا۔ لکان خیر لہم تو یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہوگا، مما قالوہ اس چیز سے جو یہ کہتے ہیں، مما قالوہ کہہ کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی افضل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تو مفضل علیہ کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس چیز سے یہ بہتر ہوگا۔ وَأَقْوَمَ اور زیادہ انصاف کا باعث ہوگا۔ اعدل نکال کر اقوام کے مرادی معنی بیان فرمائے، منہ نکال کر مفضل منہ کو بیان فرمایا، منہ نکال کر مفضل منہ کو بیان فرمایا۔ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ مما قالو نکال کر اس میں تھوڑی سی غلطی ہوئی، یہ بھی بلکہ مفضل منہ ہی بنے گا، یہ مفضل علیہ نہیں بنے گا۔ مما خیر اللہ کے بعد مما قالو یہ بھی مفضل منہ بنے گا، اور پھر وَأَقْوَمَ اعدل کے بعد منہ یہ بھی مفضل منہ ہی بنے گا۔ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان پر لعنت کی، یعنی ابعدہم عن رحمتہ، ابعدہم نکال کر لعنہم کے مرادی معنی بیان فرمائے، عن رحمتہ نکال کر متعلق کو بیان فرمایا۔ بکفرہم ان کے کفر کے سبب، فلا یؤمنون الا قلیلا تو وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت کم لوگ، منہم یعنی ان میں سے کم، بہت کم لوگ ایمان لائیں گے، یہ متعلق کو بیان فرمایا۔ کعبد اللہ ابن سلام و اصحابہ جیسا کہ عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھی، یہ جزئی کو بیان فرمایا۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا اے ایمان والو، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا کہ اے وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی یعنی اہل کتاب، تو ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا، من القرآن نکال کر ما مبہمہ کا بیان کیا، یعنی بما نزلنا میں جو ما مبہمہ اس کا بیان کیا۔ مصدقا لما معکم جو تصدیق کرتی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، من التوراۃ نکال کر یہ ما مبہمہ کا بیان ہے، لما معکم، من قبل ان نطمس وجوہا اس سے قبل کہ تمہارے چہرے مٹا دیے جائے، نمحو ما فیہا من العین والانف والحاجب یعنی کہ ہم تمہارے
منہ کو مٹا دیں، جو کچھ اس میں آنکھیں ہیں، کان، ناک ہے اور بھویں وغیرہ ہیں، یہ سب ہم مٹا کے صاف کر دیں منہ، یعنی چہرے بگڑ جائیں اس سے پہلے، یعنی موت سے پہلے یہ حاصل معنی کو بیان فرمایا مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ فنردھا، اور پھر ہم اس کو لوٹا دیں گے، علی ادبارہا، ان کی پیٹھ پر، یعنی فنجعلہا، پیٹھ پر لوٹا دیں گے، مطلب یہ کہ فنجعلہا کالاقفاء لوحا واحدا، کہ ہم جو ہے ان کو گردنوں کی طرح ایک تختی کی طرح ان کو کر دیں گے، پھر ہم لوگ یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ فنجعلہا کالاقفاء لوحا واحدا نکال کر حاصل معنی کو بیان فرمایا۔ او نلعنہم، یا ان پر ہم لعنت کریں، یعنی نمسخہم قردۃ، یا ہم ان کو بندر بنا دیں، یعنی بندر میں ہم ان کو مسخ کر دیں بندروں کی صورت میں، یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے حاصل معنی کو بیان فرمایا، یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے حاصل معنی کو بیان فرمایا۔ کما لعنا، جیسا کہ ہم نے لعنت کی، مسخنا، یہ لعنا کے مرادی معنی بیان فرمائے، اصحاب السبت، ہفتے کے دن والوں پر، منہم، یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے متعلق کو بیان فرمایا۔ وکان امر اللہ، بے شک اللہ کا امر جو ہے، قضاؤہ نکال کر امر کے مرادی معنی کی تعیین کر دی، مرادی معنی بھی اس کے متعدد ہوتے ہیں تو مرادی معنی کی تعیین کر دی، مفعولا، اور ہو کر رہنے والا ہے، یعنی ہو کر رہے گا۔ ولما نزلت اسلم عبداللہ ابن سلام، جب حضرت عبداللہ ابن سلام مسلمان ہو گئے، یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے آگے آنے والے ایک اعتراض کی تمہید باندھی، یہ قرینے کا بیان بھی ہے اور یوں کہتے ہیں کہ تمہید کا بیان ہے۔ فقیل کان وعیدا بشرط فلما اسلم بعضهم رفع، فرمایا کہ یہ وعید جو ہے اس شرط کے ساتھ تھی کہ تم سب اگر کوئی بھی ایمان نہ لائے، جب ان میں سے بعض مسلمان ہو گئے تو رفع یا رفع، تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اٹھا لی، یا یہ اٹھا لی گئی یہ وعید۔ وقیل ان یکون طمس ومسخ قبل قیام الساعۃ، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ طمس، چہرے بدلنا اور بگڑنا، اور مسخ یہ قیامت قائم ہونے سے پہلے کا ہے۔ اصل میں یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا لیکن نہ تو ان کے چہرے اب تک مسخ ہوئے اور نہ ہی طمس، مسخ کچھ بھی نہیں ہوا، تو اس کا جواب دیا ہے بعض مفسرین نے۔ ایک جواب تو اس کا یہ دیا گیا ہے کہ یہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ اگر کوئی بھی ایمان نہ لائے، جب اس صورت میں جب بعض ایمان لے کر آ گئے تو شرط، اذا فات الشرط فات المشروط۔ اسی طرح دوسرا بعض مفسرین نے جواب دیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے یہ عذاب آئے گا۔ آگے ان اللہ لا یغفر ان یشرک، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہرگز نہیں بخشش کریں گے اس کی جو وہ شرک کرے، الاشراک، شرک یعنی الاشراک بھی نکال کر مفسر رحمۃ اللہ اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ ان یشرک میں جو ان ہے یہ مصدریہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے کی۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ، اور مغفرت کر دیں گے اس کے علاوہ کی، سوا نکال کر دونہ کے مرادی معنی کی تعیین کر دی، ذَلِكَ اس کے علاوہ، یعنی من الذنوب نکال کر ما دونہ کے اندر جو ما مبہم ہے اس کا بیان کر دیا، یعنی باقی گناہوں کی، شرک کے علاوہ، لمن یشاء جس کے حق میں چاہیں گے، المغفرۃ لہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو مفعول بہ کو بیان فرما دی، یعنی جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی جس کی مغفرت کرنا چاہیں گے۔ بِأَن يُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، کہ اس کی صورت کیا ہے مغفرت کی، کہ اللہ تبارک و تعالی یا تو ان کو جنت میں داخل کر دے بلا عذاب، ومن شاء عذبه من المؤمنین بذنوبه ثم يدخلوا الجنة، یا اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے مومنین میں سے عذاب دیں ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور پھر ان کو جنت میں داخل کر دیں، جنت میں داخل فرما دیں۔ تو یہ نکال کر اس تصویر کو بیان فرمایا مغفرت کی۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فقد افطرا، تو اس نے گھڑا ہے، اثمن، یہ اٹھایا ہے بہت گناہ، ذنبن نکال کے اسمن کے معنی بیان فرمایا، عظیمن بہت بڑا،
کبیرن، کبیرن نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ مراد معنی بھی بیان فرما دیے. اور دوسری بات مراد معنی بیان فرمائے یعنی بڑا گناہ. یہاں پر یہ جو آیت ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یہ آیت کئی سارے بہت اہم ترین آیت ہے اور کئی سارے علم کلام کے بہت سارے مسائل کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. مثال کے طور پہ اس آیت سے ایک تو یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کفر و شرک کو، جس کی موت کفر یا شرک کی حالت میں آئی، اس کو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بخشیں گے. دوسری بات اس سے یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ کفر و شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں، یعنی کفر و شرک کے علاوہ جو گناہ ہے، یعنی جو کبیرہ گناہ ہو یا صغیرہ گناہ ہو، ان میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی کبیرہ گناہ کر رہا ہے بشرطے کہ اس کبیرہ گناہ کو حلال سمجھ کر نہ کرتا ہو، اور بشرطے کہ وہ کبیرہ گناہ علامت تکذیب نہ ہو، یعنی تکذیب کی علامت نہ ہو، ایسے کبیرہ گناہ بھی نہ ہو، اور دوسرے وہ کوئی بھی گناہ کبیرہ یا صغیرہ حلال یا ہلکا سمجھ کر نہ کرتا ہو بطور استحلال اور استخفاف کے، تو ایسے مرتکب کبیرہ کی بخشش ہو سکتی ہے. یعنی ایسے مرتکب کبیرہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ یہ مومن ہے، یہ ایمان سے خارج نہیں ہوگا اور یہ خلود فی النار سے بچ جائے گا. جبکہ معتزلہ کا اس کے بارے میں مسلک یہ ہے کہ یہ ایسا مرتکب کبیرہ یہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، اگرچہ کفر میں ابھی داخل نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے نزدیک کفر میں داخل ہونے کے لیے کفر صریح کا ارتکاب ضروری ہے. اور خوارج کا مسلک کبیرہ مرتکبین کبیرہ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا، ایمان سے نکل جائے گا اور وہ کافر ہو جائے گا. خوارج کے اس کے بارے میں مسلک یہ ہے. اس کے بارے میں معتزلہ اہل سنت والجماعت کے جو دلائل ہیں، لیکن معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس بات پر سب متفق ہیں کہ مرتکب کبیرہ مومن فاسق ہے، مرتکب کبیرہ کے فاسق ہونے پر سب متفق ہیں. اور پھر وہ ایک دلیل دے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ مرتکب کبیرہ مومن ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں. پھر پوچھا کافر ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں. انہوں نے کہا پھر فاسق ہے، انہوں نے کہا کہ ہاں فاسق ہے. تو اس کو کہتے کہ ہم اختلافی صورت کو لے کے متفق علیہ بات کو لے لیتے ہیں، یعنی فاسق ہے، نہ مومن ہے نہ کافر ہے. بہرحال اس کے اہل سنت الجماعت کی طرف سے دلائل دیے گئے ہیں. اور دوسرے سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اہل سنت الجماعت کا مسئلہ یہ ثابت ہو گیا کہ کبیرہ گناہوں کی بخشش ممکن ہے اور ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے. دوسرا اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس سے کہ صغیرہ گناہوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو اس پر بھی گناہ یعنی عذاب دے دیں. کبیرہ اور صغیرہ دونوں گناہ معاف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور اگر ان پر عذاب دینا چاہیں تو عذاب دے سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں معتزلہ کا مسلک یہ ہے کہ صغیرہ گناہوں کو معاف کرنا اللہ تعالیٰ پر واجب ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بھی آیت سے ہی استدلال کرتے کہتے ہیں کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچے تو تمہارے چھوٹے گناہ معاف فرما دیں گے. اس کے بارے میں جبکہ اہل سنت الجماعت نے کا جو مسلک ہے وہ یہی ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے. دوسری بات اس آیت کا اس دلیل کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر کبیرہ جب لفظ کبیرہ مطلق آتا ہے تو اس سے مراد اس کا یعنی المطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل، کہ مطلق جب اس کو مطلقاً ذکر کیا جائے کسی لفظ کو تو اس کا فرد کامل مراد ہوتا ہے، اور کبیرہ گناہ کا فرد کامل وہی ہوگا کہ جس کے بعد اور کوئی درجہ نہ ہو، اور وہ کفر اور شرک ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے اس کے بارے میں. بہرحال صغیرہ گناہ پر بھی اللہ تعالیٰ گناہ دے سکتے ہیں، عذاب دینا چاہیں اور معاف کرنا چاہیں معافی کر سکتے ہیں. معافی کی تصویر صورت مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرما دی. یعنی لب لباب یہ ہے کہ مرتکب کبیرہ کو بھی خلود فی النار کی سزا نہیں ہوگی، اس سے اللہ تبارک و تعالی بچا لیں گے. الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان کو جو اپنے آپ کو جو پاکیزہ اپنے نفس کو پاکیزہ کرتے ہیں، یعنی پاکیزہ سمجھتے ہیں. وہم الیہود نکال کر اللہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے الذین یزکون انفسہم کی تعیین کر دی کہ یہ یہود ہیں. حیث قالوا، اب دلیل بیان فرما رہے ہیں کہ کیسے وہ اپنے آپ کو پاکیزہ شمار کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں.
حیث قالوا نحن ابناء اللہ واحبہ، کہ جب وہ یہ کہتے ہیں، دلیل بیان فرماتے ہیں کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے نعوذ باللہ اور اس کے پسندیدہ ہیں، ای لیس الامر بتزکیتہم انفسہم، فرمایا یہاں پر فرمایا اللہ مفسر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، معاملہ ایسا نہیں ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو پاکیزہ جو کہتے ہیں، معاملہ ایسا نہیں ہے۔ یہ نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے حاصل معنی کو بیان فرمایا، بل اللہ یزکی، یعنی خود اپنے آپ کو کوئی پاک نہیں کر سکتا بلکہ اللہ تبارک و تعالی پاک کرتے ہیں، اور پاک یطہر نکال کر یزکی کے معنی مرادی معنی بیان فرمایا مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے، من یشاء، جس کو اللہ تبارک و تعالی چاہے، بالایمانی، یہ تزکیہ یعنی اللہ تعالیٰ جس کو پاک کرے اس تزکیہ کی صورت تصویر کو بیان فرما دی، یعنی ایمان کی توفیق عطا فرما کر، ولا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ینقصون، یہ یظلمون کے مرادی معنی بیان فرمایا، من اعمالہم، یہ متعلق کو بیان فرمایا، فتیلا، یعنی ایک ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، قدر قشرۃ النواتی، یعنی کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے اس گٹھلی پر جو جھلی ہوتی ہے اس کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قدر قشرۃ النواتی نکال کر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے مجاز مرسل کو بیان فرمایا۔